آپ لوگوں کو پتہ ہے قلب سلیم کیا ہے؟ قرآن میں قلب سلیم کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن میں قلب سلیم کے بارے میں کیا ترغیب دی گئی ہے؟ قرآن میں قلب سلیم کے کیا فوائد بتائے گئے ہیں؟ قرآن نے کیوں کہا ہے کہ قلب سلیم پیدا کرو؟ قلب سلیم علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں، علامہ اقبال بھی ترغیب دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پر مقیم، بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو؟ پہلے ویسے پیدا تو کرو قلب سلیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے قلب سلیم کیا ہے؟ قرآن میں قلب سلیم کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن میں قلب سلیم کے بارے میں کیا ترغیب دی گئی ہے؟ قرآن میں قلب سلیم کے کیا فوائد بتائے گئے ہیں؟ قرآن نے کیوں کہا ہے کہ قلب سلیم پیدا کرو؟ قلب سلیم کس چیز کا نام ہے؟ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں، علامہ اقبال بھی ترغیب دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پر مقیم، بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو؟ پہلے ویسے پیدا تو کرو قلب سلیم۔ پہلے قلب سلیم پیدا کرو، تمہاری کامیابی قلب سلیم کے اندر ہے۔ قلب سلیم ہے کیا؟ اور قرآن نے کیوں کہا ہے کہ قلب سلیم پیدا کرو؟ اور حضرت فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تصنیف ہے عرفان، اس کا جلد دوم ہے اور صفحہ نمبر ہے 100 کے اوپر قلب سلیم کی تشریح بھی بتا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ شعراء آیت نمبر 88 اور 99 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کس کے بارے میں؟ قلب سلیم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ ہی بیٹے کام آئیں گے۔ قیامت کے دن جو کامیابی ہے، کامیابی کا جو نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ مال بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ دو جہاں میں کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ آگے فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو ہمارے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہوا، جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوا، وہی کامیاب ہے۔ تو قرآن پاک نے مہر لگا دی کہ کامیابی کا نسخہ یہ ہے جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا، نہ مال نہ اولاد کی کثرت، نہ مال کی کثرت نہ اولاد کی کثرت، بلکہ جو قلب سلیم لے کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے یا قیامت کے روز حاضر ہو جائے قلب سلیم کے ساتھ، تو وہ کامیاب ہے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلب جو ہے، قلب سلیم جو ہے قلب کا جثہ ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی اس کا کیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ قلب ہے جو اور لطائف بھی ہیں، ہم صرف قلب کو ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ قرآن شریف میں قلب سلیم کے بارے میں ہے۔ یہ قلب ہے، یہاں پہ تو گول نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں جب فقیر دیکھتا ہے، انبیاء اولیاء دیکھتے ہیں، جب نگاہ کرتے ہیں تو جو گوشت کا ٹکڑا دھڑک رہا ہے، اس کے اوپر یہ مخلوق بیٹھی ہوتی ہے روحانی طور پر۔ جس طرح روح مخلوق ہے، نظر نہیں آتی، قلب بھی ایک مخلوق ہے لیکن نظر نہیں آتی مخلوق ہے۔ یہاں پہ اس کو گلائی میں دکھایا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بیضوی شکل کی ہے، جیسے انڈے کی شکل ہوتی ہے نا، انڈے کو رکھ کے دیکھیں جیسے انڈا بنتا ہے، یہ بالکل قلب اسی طرح کا ہے۔ جو گوشت کا ٹکڑا جو دھڑک رہا ہوتا ہے، جو خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ روحانی طور پر مخلوق ہوتی ہے، اس کو قلب کہتے ہیں۔ اب یہ قلب صنوبری ہے، اب یہ قلب صنوبری ہے۔
کامیاب وہ ہے جس نے قلب سلیم پیدا کر لیا ہے، جس نے قلب صنوبری سے جان چھڑوا کر قلب سلیم حاصل کر لیا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح مرغی کا انڈا ہے، مرغی کے انڈے کو کیا چاہیے؟ مرغی چاہیے۔ اور یہ جو بیضہ مالاکوتی ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو مرشد چاہیے۔ مرغی اپنے حساب سے گرمی دیتی ہے اور 3 چھلکے ہیں، 3 چھلکے ٹوٹتے ہیں، اس کے اندر چوزا نکلتا ہے اور چوں چوں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب مرشد، فقیر کامل، کیونکہ نبوت تو ختم ہو گئی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قلوب کی تربیت کرنے کے لیے امامت اور ولایت جاری و ساری ہے۔ جب کوئی فقیر نظر کرتا ہے تو یہ اس قلب جو بیضوی شکل کا نظر آتا ہے، اس کے گرد 1,80,000 زنار ہوتے ہیں۔ جیسے انڈے کے گرد 3 شل ہیں، 3 چھلکے ہیں، لیکن قلب کے گرد 1,80,000 زنار ہوتے ہیں۔ جیسے فقیر نظر کرتا ہے، اس اپنا نوری نظر سے اللہ کا نور قلب میں منتقل کرتا ہے، اسی کو فیض کہتے ہیں۔ تو وہ 1,80,000 زنار ٹوٹتے ہیں، بالکل آپ کی ہم شکل قلب کے اندر سے ایک فرشتہ نکلتا ہے، آپ کی ہم شکل ہوتا ہے، اور وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جو قلب آپ کے ہم شکل آپ کے جسم سے باہر نکلتا ہے، آپ کی ہم شکل جب باہر نکلا، ہے بھی فرشتہ صفت، ہے بھی فرشتہ صفت، فرشتوں کی طرح ہے، اور نہ وہ سوتا ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، وہ تو نور کا بنا ہوا ہے، اس کی خوراک نور ہے، اس کی خوراک ذکر ہے، اس کی خوراک محبت ہے۔ وہ 24 گھنٹے آپ سوتے رہیں گے، لیکن وہ تو نہیں سوئے گا، وہ تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے گا، وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے گا، وہ قلب سلیم ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، ساتھ یہ بھی نماز پڑھے گا، پھر آپ کو نماز میں لذت بھی آئے گی۔ پہلے اگر آپ کا وہ قلب سلیم آپ کو عطا نہ ہوا تو پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو وسوسے ہوں گے، لیکن جب قلب سلیم آپ کو عطا ہو گیا تو پھر نماز میں بھی سرور، لذت، حلاوت ہوگی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لوگوں نے ان کو کافر کہا، کافر ہندی ہوں میں، پر دیکھ میرا ذوق و شوق، میری لب پر صلاۃ و درود، میرے دل میں صلاۃ و درود، میری زبان دروشی پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، میرا دل بھی دروشی پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو ایک قلب بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، آپ نعت پڑھیں گے تو قلب بھی نعت پڑھے گا، پھر ہر چیز آپ قلب کے استاد بن گئے، قلب آپ کا شاگرد بن جاتا ہے، آپ جو کام کریں گے قلب وہی کام کرے گا۔ پھر آپ تو تھک جائیں گے لیکن پھر قلب نہیں تھکے گا، پھر آپ تو سو جائیں گے پھر قلب نہیں سوئے گا، پھر 24 گھنٹے میں یہ ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر اور اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ ہے قلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب بندے ایسے ہیں جن کو خرید و فروخت میرے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ جسم تو کام کرتا رہتا ہے لیکن قلب کا کام ہے ہی نہیں، وہ تو خرید و فروخت کرتا ہی نہیں۔ قلب کیا کرتا رہتا ہے؟ قلب ہر وقت اللہ 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 کرتا ہی رہتا ہے۔ آپ سو جاتے ہیں، قلب نہیں سوتا، وہ تو فرشتہ صفت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، کیونکہ اس کو نیند ہی نہیں آتی، اس کو اونگ ہی نہیں آتی، وہ نور کا بنا ہوا ہے، وہ فرشتہ ہے، اس نے ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہی رہنا ہے۔ وہ ایک ایسا فرشتہ ہے، وہ دنیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بھی اللہ اللہ کرتا رہے گا، حتیٰ کہ آسمانوں کی طرف پرواز بھی کر جاتا ہے، شاہین کی طرف بلند پرواز رکھتا ہے، اور آسمانوں میں جا کر بھی عبادت کرتا ہے، آسمانوں میں جا کر بھی یہ قلب عبادت کرتا ہے۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ جب علامہ اقبال کا قلب اوپر گیا تو کیا فرمایا؟ شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی، شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔ بھئی تیرے لیے یہ زمین ہے، تیرے لیے آسمان ہے، لیکن وہ مرد مومن جن کے قلوب زندہ ہو گئے، جن کو قلب سلیم عطا ہو گئے، ان کے لیے یہ آسمان فرش بن جاتا ہے۔ شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی،
تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا، حضرت شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، ایک لمحہ غفلت میں گیا کفر میں شمار ہوا، لیکن اس قلب سلیم کی برکت سے ایک لمحہ بھی آپ کا ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ آپ کتابیں پڑھتے رہیں گے، یہ مخلوق اللہ اللہ کرتی رہے گی، یہ دنیاوی کتاب نہیں پڑھتی۔ قلب سلیم دنیاوی کتاب نہیں پڑھتا، قلب سلیم قانون کی کتاب نہیں پڑھتا، قلب سلیم دوسری کتابیں بھی نہیں پڑھتا۔ قلب سلیم کو اگر پڑھنا ہے تو لوح محفوظ پڑھتا ہے۔ قلب سلیم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو جب کوئی لمحہ غفلت میں جاتا ہی نہیں ہے قلب سلیم کی وجہ سے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اس دن نہ مال کام آئیں گے، نہ بیٹے، نہ اولاد کام آئے گی، اس دن وہ کام آئے گا جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا، اس دن وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اب آپ سمجھے ہیں کہ قرآن نے کیا فرمایا، کون کامیاب ہے، قلب سلیم والا، اور قلب سلیم کیا ہے، زندہ دل ہے۔ اصل زندگی جو ہے نا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، زندہ دل ہی قلب سلیم ہے، یہ زندہ دل ہی قلب سلیم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو قلب سلیم عطا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی کا نسخہ آپ کو مل جائے، آپ چاہتے ہیں جو قرآن میں ہے کہ قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آپ کو بھی قلب سلیم آپ کو بھی قلب سلیم عطا ہو جائے، آپ کا فرقہ جو ہے آپ کو مبارک ہو، آپ کا عقیدہ جو ہے آپ کو مبارک ہو، جس طریقے سے آپ عبادت کرتے ہیں آپ کو مبارک ہو، جو عقیدہ من میں رکھتے ہیں آپ کو مبارک ہو۔ نہیں چھیڑنا، صرف ایک چیز کہتے ہیں کہ قلب سلیم پیدا کر لو اپنے دل میں، اور قلب سلیم پیدا کرنے کا نسخہ کیا ہے، اس میں ذات اللہ، یہ لفظ اللہ ہی آپ کو قلب سلیم عطا کرے گا، لفظ اللہ ہی آپ کے قلب کو زندہ کرے گا، لفظ اللہ ہی آپ کے قلب کے زنار توڑ کے آپ کو قلب سلیم عطا کروائے گا۔ لفظ اللہ کے اوپر کو تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا۔ تو جتنے بھی فرقے ہیں ان کو دعوت ہے قلب سلیم آپ حاصل کریں جو قرآن کی دعوت ہے، اور اس میں کوئی فرقہ وارت نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جدھر ہیں، جس حال میں ہیں، آپ آزما کے دیکھیں، آپ کو قلب سلیم عطا ہو جائے گا۔ 7 دن ہیں، 7 دن کے اندر آپ کو قلب سلیم عطا ہو جائے گا۔ رات کو سوتے ہوئے شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پر لکھیں، اس میں ذات اللہ، اور دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہر لمحہ ہر گھڑی پڑھتے رہیں دل کی دھڑکنوں میں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔